بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے ہاتھ سے بکری کے شان کا گوشت کاٹ رہے تھے۔ پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ نے گوشت اور وہ چھری جس سے گوشت کی بوٹی کاٹ رہے تھے ڈال دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے نیا وضو نہیں کیا کیونکہ آپ پہلے ہی وضو کیے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہو تو کھا لیا اور اگر ناپسند ہو تو چھوڑ دیا۔ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدا دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کیا تم نے جو کہ آٹے کو چھانتے تھے؟ کہا نہیں، بالکل، ہم صرف پھونک لیا کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کھجور تقسیم کی اور ہر شخص کو 7 کھجوریں دیں۔ مجھے بھی 7 کھجوریں عنایت فرمائیں۔ ان میں ایک خراب تھی اور سخت تھی، لیکن مجھے وہی سب سے زیادہ اچھی معلوم ہوئی کیونکہ اس کا چبانا مجھ کو مشکل ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان 7 آدمیوں سے ساتوں پایا جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے یہی ککر کے پھل یا پتے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کھاتے کھاتے ہم لوگوں کا پخانہ بھی بکری کے مینگنوں کی طرح ہو گیا تھا۔ جہاں آپ یہ زمانہ ہے کہ بنو سعد قبیلے کے لوگ مجھ کو شریعت کے احکام سکھلاتے ہیں، اگر میں ابھی تک اس حال میں ہوں کہ بنو سعد کے لوگ مجھ کو شریعت کے احکام سکھلائیں، تب تو میں تباہ ہی ہو گیا، میری محنت برباد ہو گئی۔ میں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدا کھایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اس وقت سے وفات تک ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدا دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس چھالنیاں تھیں؟ کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اس وقت سے آپ کی وفات تک ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھالنی دیکھی بھی نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے پوچھا، آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے؟ بتلایا، ہم اسے پیس لیتے تھے، پھر اسے پھونکتے تھے، جو کچھ اڑنا ہوتا اڑ جاتا اور جو باقی رہ جاتا اسے گوندھ لیتے اور پکا کر کھا لیتے تھے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بونی ہوئی بکری رکھی تھی، انہوں نے ان کو کھانے پر بلایا، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ تشریح میں 2-4 قسم کی چیزیں رکھ کر کھائے اور نہ کبھی چپاتی کھائی۔ میں نے قتادہ سے پوچھا، پھر آپ کس چیز پر کھاتے تھے؟ بتلایا کہ صفرا، چمڑے کے دسترخوان پر۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برابر 3 دن تک گہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، جہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں حضرت مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرد کی فضیلت ہے۔ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے
تو ان کی روٹی پکانے والا ان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کھاؤ، میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی چپاتی دیکھی ہو، جہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور نہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلم بنی ہوئی بکری دیکھی۔ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، صرف 1 سال اس کا حکم دیا تھا جس سال قحط پڑا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا اس حکم کے ذریعے کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ کرنے کی بجائے محتاجوں کو کھلا دیں، اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور اسے 15 دن بعد کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کے لیے کیا مجبوری تھی؟ اس پر ام المومنین رضی اللہ عنہا ہنس پڑی اور فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کے ساتھ گہوں کی روٹی 3 دن تک برابر کبھی نہیں کھائی، جہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ اور ابن کثیر نے بیان کیا کہ ہمیں سفیان نے خبر دی، ان سے عبد الرحمن بن عبس نے یہی حدیث بیان کی۔ مکہ مکرمہ سے حج کی قربانی کا گوشت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ لاتے تھے۔ اس کی مطابات محمد نے کی ابن جان کے واسطے سے، اور ابن جرجہ نے بیان کیا کہ میں نے عطا سے پوچھا، کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے جہاں کے بچوں میں کوئی بچہ تلاش کر لاؤ جو میرے کام کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر لائے۔ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی آپ کہیں پڑاؤ کرتے خدمت کرتا۔ میں سنا کرتا تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، عاجز سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غالب سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں اس وقت سے برابر آپ کی خدمت کرتا رہا جہاں تک کہ ہم خیبر سے واپس ہوئے، اور حضرت صفیہ بنت حجہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسند فرمایا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے کپڑے سے پردہ کیا اور پھر انہیں وہاں بٹھایا۔ آخر جب مقام صبا میں پہنچے تو آپ نے دسترخوان پر حجاز، کھجور، پنیر اور گھی وغیرہ کا ملیدہ بنایا، پھر مجھے بھیجا اور میں لوگوں کو بلا لایا، پھر سب لوگوں نے اسے کھایا۔ یہی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی دعوت ولیمہ تھی۔ پھر آپ روانہ ہوئے، اور جب احد دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ نظر آیا تو فرمایا، اے اللہ، میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو اسی طرح حرمت والا علاقہ بناتا ہوں
جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر بنایا تھا۔ اے اللہ اس کے رہنے والوں کو برکت عطا فرما، ان کے مد میں اور ان کے سا میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔